السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، وسیلہ کے انواع و احکام پر کیے گئے اعتراضات کا جواب اللہ کی رحمت سے پیش کیا جا رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے وسیلے کو کیوں ترک کیا تھا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے مصباح الزجاجہ فی فوائد قضاء الحاجہ کے مصنف نے صفحہ 25 پر جو یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبینا آدمی کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وسیلہ پکڑنے والی حدیث نہیں پہنچی تھی۔ اگر پہنچی ہوتی تو وہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وسیلہ اختیار کرتے، تو یہ جواب کئی وجوہ سے باطل ہے۔ اول یہ کہ نبینا آدمی والی حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی حدیث، یعنی اس سے بھی توسل بالدعا ثابت ہوتا ہے، توسل بالذات نہیں، جیسا کہ میں اورات کے بیان کے اندر عرض کر چکا ہوں اور آگے بھی آئے گا۔ دوم یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا توسل مخفی نہیں بلکہ جہری تھا اور سب لوگوں کے سامنے تھا۔ حاضرین میں مہاجرین و انصار میں سے کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تشریف فرما تھے۔ اگر یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر مخفی تھی تو کیا ان سب عظیم المرتبت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس کا علم نہ تھا؟ سوم یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وسیلہ کا کئی بار اعادہ فرمایا۔ جب بھی اہل مدینہ کسی خطرے میں مبتلا ہوتے یا جب بھی بارش کی ضرورت ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی طرح کیا کرتے تھے، جیسا کہ اس پر لفظ گانا دلالت کرتا ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی صاحب کا حدیث کے اس جملہ میں موجود ہے کہ جب بھی لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بارش کی دعا کی درخواست کرتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے، جیسا کہ ابن عبد البر نے الاستیاب کی جلد نمبر 398 میں ذکر فرمایا
فرض کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر یہ بات پہلی دفعہ مخفی رہی تو کیا بعد میں بھی ہر دفعہ مخفی رہی جبکہ آپ کے پاس مہاجرین و انصار موجود تھے اور وہ خاموش تھے اور حدیث ضریر نبینا یعنی حدیث ضریر نبینا کو پیش نہیں کرتے؟ واللہ یہ جواب اس بات کو متضمن ہے کہ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر یہ الزام لگایا جائیں کہ وہ حدیث ضریر سے مطلقاً واقف نہ تھے، یا کم از کم یہ بات توسل بالذات کے جواز پر دلالت کرتی ہے۔ پہلی بات تو بالکل واضح طور پر باطل ہے۔ دوسری بات صحیح ہے کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ معلوم ہوتا کہ حدیث ضریر ان کے اس فرضی وسیلہ پر دلالت کرتی ہے تو وہ کبھی بھی اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے وسیلے کو چھوڑ کے ترک کر کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے دعا کے وسیلے کو اختیار نہ کرتے، جیسا کہ میں کئی اعتراضات کے اندر جواب دے چکا ہوں۔ چہارم یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے وسیلے کو چھوڑ کر دعا کے وسیلے کو اختیار نہیں کیا، بلکہ حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا، یعنی انہوں نے یزید بن اسود رحمہ اللہ کے دعا کے ساتھ وسیلہ پکڑا، ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار نہیں کیا، حالانکہ ان کے پاس بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور جلیل القدر تابعین کی ایک جماعت موجود تھی، تو کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقا بھی حدیث ضریر کو نہ جانتے تھے؟ اسی طرح ضحاک بن قیس رحمہ اللہ نے جو یزید بن اسود رحمہ اللہ کا وسیلہ اختیار کیا، اس کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا؟ میرے محترم بھائیوں، صاحب المصباح نے ایک اور بھی جواب دیا، اور بعض بھی توفیق متعصب اور مخالف لوگوں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی، اور وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا جو وسیلہ اختیار کیا تھا تو اس سے آپ کا ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی عزت و توقیر کیا کرتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز و اکرام کے پیش نظر ایسے کیا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کی صراحت بھی منقول ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میرے بھائیوں؟ اور وہ اسی طرح کے زبیر بن بکار نے الانصاب میں داود بن عطا، زید بن اسلم، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی سند کے ساتھ روایت ذکر کی ہے کہ قحط والے سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ساتھ استسقا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو وہ مقام و مرتبہ دیتے تھے جو بیٹا باپ کو دیتا ہے، تو اے لوگوں تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرو اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلے کے طور پر پیش کرو۔ اسے بلازری نے بھی ہشام بن سعد، زید بن اسلم ان ابی کی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس کا جواب بھی کئی طریقوں سے دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ہم اس روایت کی صحت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ پوچھئے کیوں؟ کیونکہ اس کی سند میں داؤد بن عطا مدنی ضعیف ہے، جیسا کہ تقریب میں ہے۔ اس روایت کو حاکم جلد نمبر 334 نے بھی زبیر بن بکار ان داؤد بن عطا سند کے ساتھ ذکر کیا ہے اور سکوت اختیار کیا ہے، لیکن علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے تعاقب کرتے ہوئے فرمایا کہ داؤد متروک ہے، اور پھر عرض کرتا ہوں کہ داؤد سے روایت کرنے والے سعد بن عبید اللہ مزنی کا مجھے کہیں تذکرہ نہیں ملا، اور پھر سند میں اضطراب ہے،
جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہشام بن سعد نے زید بن اسلم سے روایت کیا ہے اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بجائے ان ابی ہی کہا ہے۔ اگر ہشام داود سے زیادہ سکہ ہیں لیکن ہمیں ان کے سیاق کا علم نہیں ہو سکا، تاکہ ہم یہ دیکھ سکتے کہ آیا ان کے بعد ان کے اس سیاق میں داود کی مخالفت ہے یا نہیں۔ المصباح میں اس سند کے ذکر کرنے کے بعد انہوں نے جو بھی ہی کا لفظ ذکر کیا ہے، اس سے آپ دھوکے میں مبتلا نہ ہوں کہ اس سے بے ظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ دونوں سندوں کا سیاق ایک ہی ہے، کیونکہ انہوں نے بلازری کے حوالے سے جو ذکر کیا اس کے ماخذ فتح الباری میں بھی نہیں ہے۔ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اٹھائیے فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ 399۔ اچھا، نمبر 2، اگر یہ روایت صحیح بھی ہو تو یہ اس سبب پر دلالت کرتی ہے جس کے باعث حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بجائے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے کو اختیار کیا۔ یہ روایت ہرگز اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بجائے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ذات کے وسیلے کو اختیار کیا تھا، کیونکہ ہم بالبداہت یہ جانتے ہیں کہ جب لوگ قحط شدید میں مبتلا ہوں اور کسی کا وسیلہ اختیار کرنا چاہیں تو وہ اس شخص سے ہرگز بے اعتنا نہیں ہو سکتے جس کی دعا اجابت اور رحمت خداوندی کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی بے پناہ مشکل میں مبتلا ہو اور اس کے سامنے ایک نبی ہو اور دوسرا غیر نبی، اور وہ دعا کا طالب ہو تو یقیناً وہ نبی ہی سے دعا کی درخواست کرے گا، اور اگر وہ نبی کو چھوڑ کر غیر نبی سے دعا کی درخواست کرے گا تو جاہلوں اور گنہگاروں میں سے ہو جائے گا۔ لہذا غور فرمائیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے ساتھ یہ اپنا وسیلہ جائز ہوتا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ کے بجائے غیر کے وسیلے کو اختیار کرتے ہیں۔ حالانکہ مخالفین کے نزدیک بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ یا دیگر صلحاء کے بجائے آپ کا وسیلہ بدرجہ افضل و اعلیٰ ہے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ عمل کئی بار ثابت ہے، جیسا کہ قبل ازیں ذکر کیا جا چکا ہے کہ آپ نے ایک بار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے وسیلے کو اختیار نہیں کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے اور کسی سے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عمل کے خلاف منقول نہیں، بلکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کا عمل بھی اسی کے مطابق تھا کہ انہوں نے جلیل القدر تابعی حضرت یزید بن اسود کی دعا کا وسیلہ اختیار کیا تھا۔ تو کیا ان کا وسیلہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے باعث تھا؟ سچ اور حق بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے کے وسیلے کو اختیار نہیں کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل شدائد و مصائب کے موقع پر آپ کی ذات اقدس کے ساتھ ترک وسیلہ تھا، تو یہ اس بات کی بہت بڑی اور واضح دلیل ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے ساتھ وسیلہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتا تو مختلف حوادث و واقعات کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یقیناً منقول ہوتا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت شدید محبت رکھتے تھے اور بے پناہ تعظیم کرتے تھے۔ لیکن جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ایک بار بھی منقول نہیں تو ثابت ہوا کہ یہ شرعی طور پر جائز نہیں بلکہ صحیح روایات
کی روشنی میں ثابت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے وسیلے کو اختیار کرنے کے بجائے صالحہ کی دعاؤں کے وسیلے کو اختیار کیا۔ دوسرا شبہ حدیث زریر پر۔ اب ہم جب کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے کو اختیار کرنے والی حدیث پر اللہ کی رحمت سے بحث سے فارغ ہو چکے اور ثابت کر چکے ہیں کہ یہ حدیث مخالفین کے حق میں نہیں بلکہ ان کے خلاف، تو اب ہم حدیث زریر کی تحقیق کرتے ہیں اور یہ جائزہ لیتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی و مفہوم کیا ہے اور کیا یہ حدیث مخالفین کے حق میں ہے یا یہ بھی ان کے خلاف ہے۔ امام احمد اور کئی دیگر محدثین کرام نے صحیح سند کے ساتھ حضرت عثمان بن حنیف سے روایت نقل کی ہے کہ ایک نبینہ شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ مجھے عافیت بخشے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اور اگر چاہو تو دعا کو مؤخر کر دیتا ہوں اور یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ نہایت اچھے طریقے سے وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور یہ دعا مانگے کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی یہ رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرے ساتھ اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت کے سلسلہ میں متوجہ ہوتا ہوں، تو میری اس حاجت کو پورا کر دیں۔ اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بارے میں سفارش قبول فرما اور میری سفارش اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے قبول فرما۔ اس نے اسی طرح کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ روایت جس کا میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، پہلے ذرا اس کا جائزہ لیں۔ مسند احمد جلد نمبر 4/138، ترمذی بشرح التحفہ جلد نمبر 4/281 اور حدیث کا نمبر ہے 1282، ابن ماجہ جلد نمبر 1/418، طبرانی کبیر جلد نمبر 2 صفحہ 2 اور حدیث کا نمبر 2، حاکم جلد نمبر 1/313۔ صاحب نے عثمان بن عمر جو کہ احمد کے شیخ ہیں کے طریق سے روایت کیا گیا۔ شعبہ نے ابو جعفر مدنی سے روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے عمارہ بن خزیمہ سے سنا کہ وہ اسے عثمان سے روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے حسن صحیح غریب قرار دیا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ ابو اسحاق نے اسے حدیث صحیح کہا ہے۔ پھر امام احمد رحمہ اللہ نے اسے روایت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہمیں شعبہ نے یہ حدیث بیان کی ہے اور اس میں ایک دوسری روایت بھی ہے جس کی محمد بن جعفر رحمہ اللہ نے مطابعت کی ہے اور اسے شعبہ سے بیان کیا ہے۔ حاکم جلد نمبر 1/519، امام حاکم رحمہ اللہ نے اسے صحیح الاسناد قرار دیا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی آپ کی مطابعت کی ہے، جبکہ بعض حضرات مثلا صاحب سیانت الانسان اور صاحب تطہیر الجنان صفحہ 37 نے اسے معلول قرار دیا ہے کیونکہ اس کے سند میں ابو جعفر ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے صرف ابو جعفر کی سند سے جانتے ہیں جو کہ ختمی نہیں بلکہ وہ راضی ہیں، صدوق ہیں لیکن صحیح الحفظ۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اعتراض اس طرح دور کیا جائے گا کہ درست بات یہی ہے کہ یہی ابو جعفر ختمی ہیں
امام احمد رحمہ نے ایک روایت جلد نمبر 4 صفحہ 138 میں ان کے نسبت ختم ہی ذکر کی ہے، جبکہ دوسری روایت میں انہیں ابو جعفر مدنی کہا ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح ان کا نام لیا ہے کہ وہ ختم ہی مدنی ہے۔ ختم ہی دونوں طرح سے صحیح ہے، مدنی ہے، رازی مدنی نہیں۔ معجم صغیر طبرانی اور سنن ترمذی کے تبع بولاق میں بھی، معجم صغیر طبرانی اور سنن ترمذی کی تبع بولاق میں بھی اسی طرح ہے۔ تو قطعی شکل یہی ہے کہ ختمی عمارہ بن خزیمہ سے اور وہ شعبہ سے روایت کرتے ہیں جیسا کہ اس سند میں ہے، اور یہ صدوق ہیں تو گویا بلا شبہ سند جید بھی۔ اب یہ اس کا تحقیقی جائزہ نکلا۔ اس حدیث سے ہمارے مخالفین استدلال کرتے ہیں کہ یہ دعا اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر صالحہ کی حرمت وجہ کے ساتھ وسیلے کے جواز پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ اس میں یہ مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا آدمی کو یہ سکھلایا، اللہ کے پیغمبر نے نابینا آدمی کو یہ سکھایا کہ وہ دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کریں۔ چنانچہ جب اس نابینا آدمی نے اس طرح دعا کی تو اس کے بنائی واپس لوٹ آئی۔ ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ حدیث وسیلہ کی مختلف فی صورت کے سلسلہ میں ہرگز حجت نہیں ہو سکتے، بلکہ ہم نے شرعی وسیلہ کی جو 3 صورتیں ذکر کی تھیں، یہ ان میں سے تیسری صورت کی ایک مزید دلیل ہے، کیونکہ نبی نے آدمی کا وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے ساتھ تھا۔ ہم اس سلسلہ میں جو موقف رکھتے ہیں اس کی تائید میں اسی حدیث سے ہمیں کئی دلائل ملتے ہیں، چنانچہ ان میں سے اہم ترین آپ کے سامنے آج عرض کرتا ہوں۔ اول، نبینا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں اس لیے حاضر ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں، جیسا کہ اس کے قول ادعو اللہ ان یعافینی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عافیت بخشے، سے ثابت ہے۔ یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے وسیلے کو پیش کیا، کیونکہ اس سے معلوم تھا کسی دوسرے کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی مقبولیت کی زیادہ امید ہے۔ اگر نابینا آدمی کا مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جاہ و حرمت یا حق وغیرہ کے ساتھ وسیلہ پیش کرنا ہوتا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر دینے کی ضرورت نہ تھی، اور نہ اس بات کی حاجت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتا، بلکہ اسے گھر میں بیٹھ کر اس انداز کی دعا کرنی چاہیے تھی: اے اللہ، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاں اور ان کا آپ کے ہاں جو مقام و مرتبہ ہے اس کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے شفا دے دے اور بینا بنا دے۔ لیکن میرے بھائیوں، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عربی تھے، لغت عرب میں وسیلہ کے معنی و مفہوم سے بخوبی آشنا تھے اور جانتے تھے کہ یہ ایک ایسا کلمہ نہیں جس کے معنی یہ ہوں اسے ضرورت مند کہیں اور متوسل بھی کا نام لے دیں تو وسیلہ کے تقاضے پورے ہو گئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جس شخص کے متعلق کوئی اعتقاد رکھتا ہو کہ وہ نیک اور کتاب و سنت کا عالم ہے تو ضروری ہے کہ اس کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کا مطالبہ کریں۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے دعا کا وعدہ فرمایا اور ساتھ ہی اس کی خیر خواہی کرتے ہوئے ایک ایسی بات کو بھی بیان فرما دیا جو اس کے لیے زیادہ افضل تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں،
اور اگر چاہو تو صبر کر لو، اور صبر کرنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ثابت ہوگا۔ اس امر ثانی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی اشارہ کیا، جسے اللہ تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں یعنی آنکھوں کے بارے میں آزمائش میں ڈالوں اور وہ صبر کرے تو میں اسے اس صبر کے عوض جنت دوں گا۔ سوم نبینا شخص نے دعا کے لیے اصرار کیا، جیسا کہ اس کے قول فادعو سے ثابت ہوتا ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ پورا کرنے والوں میں سب سے بہتر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں، جیسا کہ ابھی میں عرض کر چکا ہوں۔ پس اس نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں، اور پھر اس نے دعا کے لیے اصرار بھی کیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور اس سے ہماری مراد ثابت ہو گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت کے تقاضے اور اس امر کے حرص کے پیش نظر نبینا شخص کی توجہ مشروع وسیلہ کی ایک دوسری قسم کی طرف بھی مبذول کرائی، اور وہ ہے عمل صالح کے ساتھ وسیلہ۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ خیر و بھلائی کے تمام پہلوؤں کو اس لیے جمع کر دیا جائے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر اپنے لیے دعا کریں، اور ان اعمال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اطاعت کے طور پر پیش کرے، اور یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے فرمان وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو میں داخل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبینا شخص کے لیے صرف دعا ہی پر اکتفا نہ کیا جس سے دعا کا وعدہ بھی فرمایا تھا، بلکہ ایسے اعمال صالحہ میں بھی مشغول کیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اطاعت و قربت کے باعث تھا، تاکہ یہ امر اطراف و جوانب سے مکمل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت و رضا حاصل کرنے کے زیادہ قریب ہو۔ تو اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ یہ تمام واقعات دعا کے ارد گرد گردش کرتا ہے، جیسا کہ ظاہر ہے، اور اس میں کسی ایسی چیز کا ہرگز ذکر نہیں ہے جسے ہمارے مخالفین گمان کرتے ہیں۔ محترم بھائیو، شیخ غماری اس سے غافل رہے ہیں یا انہوں نے تغافل کیا، چنانچہ وہ المصباح صفحہ 24 میں لکھتے ہیں، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک ایسی دعا سکھا دیتا ہوں جسے تم مانگو، اور میں تمہیں اس دعا کی تلقین کرتا ہوں۔ یہ تعویل ضروری ہے کہ حدیث کا ابتدائی حصہ آخری حصے سے متفق ہو جائے۔ میں کہتا ہوں یہ تعویل بہت سی وجوہ کے باعث باطل ہے۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ نبینا آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا فرمائیں، یہ مطالبہ نہیں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعا سکھلائیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کرتا ہوں اس کے مطالبے کا جواب ہے۔ تو اس سے اس بات کا تعین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، اور اس مفہوم کے بغیر اور کوئی چارہ کار ہی نہیں، اور یہی معنی حدیث کے آخری حصے کے ساتھ بھی مطابقت رکھتے ہیں۔ غماری نے اس حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اللہم فشفعہ فی وشفعنی فیہ، اے اللہ ان کی سفارش میرے بارے میں اور میری سفارش ان کے بارے میں قبول فرما کی تفسیر بیان نہیں کی، کیونکہ اس سے اس امر کی صراحت ہوتی ہے کہ وسیلہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے ساتھ تھا، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں۔ پھر غماری نے لکھا کہ اگر ہم تسلیم کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبینا شخص کے لیے دعا فرمائی، تو یہ امر اس بات سے مانے نہیں ہے کہ حدیث کے عموم کو کسی دوسرے کے لیے تسلیم نہ کیا جائے۔ میں کہتا ہوں یہ ایک کھلا مغالطہ ہے، کیونکہ کوئی شخص بھی اس نبینا آدمی کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے حدیث کے عموم کا انکار نہیں کرتا، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اعلیٰ کی طرف انتقال کے بعد مختلف حاجتوں اور رغبتوں میں وسیلہ تلاش کرنے والوں کی نسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا معلوم نہیں ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے وسیلہ پیش نہیں کرتے تھے، لہذا حکم مختلف ہو گیا، اور غماری کا اسے تسلیم کر لینا اس کے خلاف ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ چہارم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبینا شخص کو جو دعا سکھلائی، اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے، اللہم فشفعہ فی، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش میرے بارے میں قبول فرما، اللہم فشفعہ فی۔ میں کہتا ہوں اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی جگہ یا حق سے وسیلہ پکڑنے پر معمول کرنا محال ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، علامہ فشفعہ فی، امام احمد رحمہ اللہ نے بھی یہ جملہ ذکر کیا ہے، اور امام حاکم رحمہ اللہ کے علاوہ اور بھی کئی محدثین نے۔ اس کی سند میرے محترم بھائیو صحیح ہے۔ اچھا، میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جگہ یا حق سے وسیلہ پکڑنے پر معمول کرنا محال ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بارے میں شفاعت قبول فرما، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرما اور میری بینائی لوٹا دیں۔ شفاعت کے لغوی معنی دعا ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام علیہ السلام اور صالحین کے بارے میں جو یہ ثابت ہے کہ وہ قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، تو اس سے مراد دعا ہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شفاعت دعا کی ایک مخصوص صورت ہے، کیونکہ اسی صورت میں ہوتی ہے جب دو شخص کسی ایک امر کا مطالبہ کر رہے ہوں، ان میں سے ایک دوسرے کے لیے شفیع ہوتا ہے۔ چنانچہ لسان العرب میں ہے شفاعت کے معنی کسی شفیع کا وہ کلام ہے جس کے ذریعے وہ کسی دوسرے شخص کی حاجت کے لیے بادشاہ سے گفتگو کریں۔ شافع وہ جو غیر کے لیے مطالبہ کریں اور مطلوب کی طرف سفارش کریں۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کی فلاں کے پاس سفارش کی تو اس نے میری شفاعت کو قبول فرما لیا۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ نابینا آدمی نے وسیلہ پکڑا، نابینا آدمی نے وسیلہ پکڑا تھا۔ اس کا وسیلہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے ساتھ نہ تھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ پنجم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبینا شخص کو جو دعا سکھلائی، اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا وَشَفِّعْنِي فِيهِ۔ یہ جملہ اس حدیث میں آیا جسے امام احمد رحمہ اللہ اور امام حاکم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے بھی آپ کی موافقت کی ہے۔ تنہا یہی ایک جملہ اس بات کی دلیل قاطع ہے کہ ان کو اس جملے کا علم ہے، ان کو اس جملے کا علم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسے بالکل ذکر نہیں کرتے۔ اس سے آپ دلائل نقل کرنے کے سلسلے میں
ان کی امانت و دیانت بھی ملاحظہ فرمائیے، یعنی انہوں نے اس سے پہلے جملہ اللہم فشفع فیہ کو تو ذکر کیا اور اس سے توسل بالذات پر استدلال کیا گیا، لیکن جس جملہ سے اس دلالت کی وضاحت ہوتی ہے اسے انہوں نے قارئین کے سامنے پیش نہیں کیا، عوام کے سامنے پیش بھی نہیں کیا، اس لیے کہ جو خود محروم ہو وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے، وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے۔ تو یہ جو جملہ کہ وَشَفِّعْنِي فِيهِ اور میری شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں قبول فرما، یعنی میری یہ دعا قبول کر اور میرے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو شرف قبولیت عطا فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا کے نتیجے میں میری بصارت واپس لوٹا دیں۔ اس کے سوا اس جملہ سے اور کوئی مفہوم اخذ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے میرے محترم بھائیوں، آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ ہمارے مخالفین اس جملہ سے تجاہل کرتے ہیں، دور یا نزدیک سے قطعاً تعرض نہیں کرتے ہیں، کیونکہ تنہا یہی جملہ ان کے موقف کی تمام بنیادوں کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ جب یہ مخالفین اس جملہ کو سن لیں تو وہ ایسے دیکھنے لگتے ہیں جیسے ان پر غشی طاری ہو، اور یہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نبینا شخص کے بارے میں تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبینا شخص کی شفاعت کا کیا مطلب، اس کا ان کے پاس قطعاً کوئی جواب نہیں ہے۔ انہیں بھی اس بات کا شعور ہے کہ یہ جملہ ان کی تعویلوں کو باطل قرار دے رکھا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ اس جملہ کو قطعاً استعمال نہیں کرتے، اور نہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی دعا میں اس طرح کہا ہو اللہم شفع فی نبیک وشفعنی فیہ، یعنی اے اللہ میرے بارے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ ششم علماء کرام نے اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستجاب ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جو خرق عادت امور کا ظہور فرمایا اور مبتلائے علام و مصائب لوگوں کو نجات دی کے ضمن میں ذکر فرمایا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبینا شخص کے لیے دعا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نواز کر اس کی بصارت کو واپس فرما دیا تھا۔ اس لیے امام بہقی رحمہ اللہ اور دیگر مصنفین نے اسے دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر، لائٹ چلی گئی تو کیا ہوا؟ محترم سامعین توجہ میری طرف رہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں امام بہقی اور دیگر مصنفین نے دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبینا شخص کا شفا یاب ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے تھا۔ اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اگر نبینا شخص سمجھ نہیں آ رہی آپ کو، کہ اگر نبینا شخص کو اس کی اپنی دعا سے اپنا شفا ہوئی تھی تو پھر ہر اس نبینا شخص کی بینائی واپس لوٹ آنی چاہیے جو نہایت خلوص کے ساتھ گریہ وزاری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا کم از کم کسی ایک نبینا شخص کو ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی دعا سے شفا بخش دی ہو، ایسا ہرگز نہیں، اور شاید کبھی بھی نہ ہوا ہو، اور ایسا شاید کبھی بھی نہ ہو۔ اگر اس نبینا شخص کے شفا یاب ہونے کا راز اس بات میں مضمر ہوتا
کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ قدر و منزلت اور حق کے ساتھ وسیلہ پکڑا تھا، جیسا کہ عامت المتاخرین سمجھتے ہیں، تو اس سے تو لازم آتا ہے کہ ان تمام نابیناؤں کو بھی شفا یاب ہو جانا چاہیے جو بجاہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ پکڑتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء و مرسلین، تمام اولیاء و شہداء و صالحین و تمام ملائکۃ المقربین اور تمام انس و جن کے جہاں کو بھی ملا لیتے ہیں۔ لیکن ہمیں نہیں معلوم اور نہ ہی ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج تک ان طویل صدیوں میں کسی ایک نبینا شخص کو اس طرح کے وسیلے کے ذریعے بینائی حاصل ہو گئی ہو۔ جب وہ قارئین کرام کے سامنے وہ تمام وجوہ و اسباب واضح ہو گئے جو اس بات پر دلالت کنا ہے کہ حدیث اعمیٰ سے تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ وسیلہ ثابت ہوتا ہے، تو اس حدیث کا وسیلہ ذات کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ دعا کے ان الفاظ اللہم انی اسألک واتوسل الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے ساتھ وسیلہ پکڑنا ہے، یعنی یہاں مضاف محذوف ہے اور لغت میں یہ ایک معروف امر ہے۔ مثلا ارشاد باری تعالیٰ ہے سورت یوسف کی آیت نمبر غالباً 82 کے اندر فرمایا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے یعنی اہل مصر سے اور جس قافلے میں آئے ہیں اسے دریافت کر لیجئے۔ حاضرین مجلس توجہ میری طرف، اس آیت مبارکہ میں بستی سے مراد اہل بستی اور قافلہ سے مراد اہل قافلہ ہیں۔ چنانچہ ہم اور ہمارے مخالفین اس امر پر متفق ہیں کہ یہاں مضاف جو ہے وہ محذوف ہے اور وہ وہی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس دعا میں بھی موجود ہے جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ وسیلہ پکڑنے کے سلسلہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ گویا تقدیر کلام یوں ہوگا انی اتوجہ الیک بدعاء نبیک و یا محمد انی توجہت بذاتک او مکانتک الی ربی، اے اللہ میں تیری طرف تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ کا وسیلہ پکڑتے ہوئے متوجہ ہوتا ہوں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری ذات یا مقام و مرتبہ کا وسیلہ پکڑتے ہوئے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ یہ ہمارے مخالفین کا خیال ہے، یا پھر تقدیر کلام یوں ہوگا اے اللہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے وسیلہ کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سمجھ آ رہی ہے نا کہ اے اللہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے وسیلے کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری دعا کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ یہ ہمارا قول ہے۔ ان دو اقوال میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں جہاں ہو کو محذوف ماننے کے سلسلہ میں کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ اس حدیث میں اور نہ کسی دوسری حدیث میں، کیونکہ کلام کے سیاق و سباق میں جگہوں کے ذکر کی کوئی تصریح یا اشارہ نہیں ہے، جیسا کہ قرآن مجید، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اور عمل صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے بھی کوئی دلیل پیش نہیں کی جا سکتی جو توسل جگہ پر دلالت کرتی ہو۔ پس ثابت ہوا ان کا جگہ کو یہاں مقدر ماننا کسی دلیل مرجح کے بغیر ہے، مرجح کے بغیر ہے، تو لہٰذا یہ پایا اعتبار سے ساکت ہے۔ والحمدللہ ہم نے یہاں جو مقدر تسلیم کیا ہے اس پر بکثرت دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ وجوہ سابقہ میں پیش بھی کیے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں ایک اور امر قابل ذکر ہے، اور وہ یہ کہ حدیث عامہ کو ظاہر پر محمول کیا جائے، یعنی توسل بالذات پر، تو اس سے بعد والا قول یعنی اللہم فشفع فیہ وشفعنی فیہ معطل ہو کر رہ جاتا ہے، اور یہ جائز نہیں۔ لہٰذا ضروری ہے اس جملے اور اس سے پہلے جملے کے درمیان تطبیق دی جائے، اور تطبیق کی صرف یہی صورت ہے کہ یہاں توسل بالدعا مراد لیا جائے، بس اس سے ہماری مراد ثابت ہو گئی، اور اس حدیث سے توسل بالذات کے لیے استدلال باطل ہو گیا۔ والحمدللہ میرے محترم بھائیوں، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر اسے صحیح تسلیم کر لیا جائے کہ اس نبینا شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا وسیلہ پکڑا تھا، تو یہ حکم پھر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ مخصوص ہوگا، دیگر انبیاء و صالحین اس میں شریک نہ ہوں گے، کیونکہ دیگر انبیاء و صالحین کو بھی اس حکم کے ساتھ ملا دینے کو نظر صحیح قبول نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا جی؟ کیونکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و صالحین سے افضل ہیں اور سب کے سردار بھی۔ ممکن ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہو، جیسا کہ بہت سے امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ مخصوص ہیں، اور پھر باب خصوصیات میں قیاسات داخل نہیں ہوتے، یعنی جس شخص کی یہ رائے ہو کہ نبینا شخص کا وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس ہی کے ساتھ تھا، تو اسے بس اسی پر اکتفا کرنا چاہیے اور اس سے آگے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ امام احمد رحمہ اللہ شیخ عز بن عبدالسلام رحمہ اللہ سے یہی منقول ہے۔ انصاف کے ساتھ اس بحث کو علمی انداز میں کیا جائے تو اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے۔ واللہ الموفق للصواب۔ آج اللہ کے رحمت سے ہم نے دوسرے اعتراض کا جواب بھی عرض کر دیا ہے، تو کل کی نشست میں انشاءاللہ تیسرے اعتراضات کا تفصیلی جواب عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے دلائل کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ آپ اس پیغام کو، کتاب و سنت کی اس دعوت کو خود بھی سنیں اور دوسرے بھائیوں تک صدقہ جاریہ کی نیت کے ساتھ اس پیغام کو پھیلائیں، تاکہ لوگوں کے عقائد و نظریات بہتر ہوں، اور اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے تو کتاب و سنت پر زندہ رکھیں، اور جب زندگی کی آخری سانس ہو تو کلمہ طیبہ پر جاری ہو۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔